الرحمن الرحیم خاتم حضرات، میں ہوں اختر عباس۔ سیگمنٹ ہمارا ہے کوئک فکس کا، اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ کوئک فکس میں ہم آپ کے چھوٹے چھوٹے سوال لیتے ہیں، ان کو پھر ایڈریس کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہ ظفری کا سوال ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ سر جی میری 5 نندیں ہیں، ہر ماہ کسی نہ کسی کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، اور میرے میاں مروت والے ہیں، وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے کہ میرے پاس پیسے کم ہیں یا ہاتھ میرا تنگ ہے۔ میرے بچے 2 چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی انسان کے دل میں ڈالتا ہے کہ تمہیں پیسے چاہیے یا مدد چاہیے تو فلاں کے پاس جاؤ، تو اگر وہ، یہ میری آبزرویشن ہے، اگر وہ خوش دلی سے دے دیتا ہے تو یقین مانیے آپ کے جو ٹینکی ہے امال کی اور پیسوں کی اور دولت کی، وہ بھرنے لگ جاتی ہے اپنے آپ۔ یہ بندہ کہاں کسی کو دے سکتا ہے؟ تو آپ بالکل دل چھوٹا نہ کریں۔ اگر آپ کے میاں یہ کرتے ہیں کہ دل تنگ نہیں کرتے اور ہاتھ تنگ ہونے کے باوجود دے دیتے ہیں، تو اس بات کا یقین رکھیے گا کہ آپ کے گھر دولت کی آمد ہونے والی ہے۔ میاں کو آپ یہ مشورہ دے سکتے ہیں کہ شام کو کام کرنا شروع کر دیں۔ اگر سرکاری نوکری کریں 2-3 بجے فارغ ہو جاتے ہیں، شام کو کوئی کام بھی کریں۔ کام میں کوئی نہ حرج ہے نہ کوئی بے عزتی کا مسئلہ ہے، محنت میں عظمت ہے۔ اور جب شام کو پیسے آتے ہیں، بیٹا میں تو ایسے انجینئرز کو اور مینیجرز کو جانتا ہوں کہ جو شام میں گھر جاتے ہوئے اپنی فرسٹ کلاس گاڑیوں پہ وہ اوبر کو یا ان ڈرائیو کو آن کر لیتے ہیں اور جاتے ہوئے کسی مسافر کو ساتھ بٹھا کے لے جاتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں ہمارا فروٹ کا خرچہ، کچھ کہتے ہیں ہمارے بلوں کا خرچہ وغیرہ وغیرہ، اینڈ اٹس سو گڈ، کرنا چاہیے۔ اسی طور پہ بہت سے بچے ایسے سرکاری ملازم، بہت سے ایسے ان کو میں جانتا ہوں کہ وہ شالمی سے سامان لیتے ہیں اور جگہ جگہ شام کو سپلائی کرتے ہیں۔ رات 11-12 بجے تک دکانیں اور بازار کھلے ہوتے ہیں، پیریفری کے بھی کھلے ہوتے ہیں۔ 10 رستے ہیں، لیکن اگر آپ یہ رستہ بند کرو گے کہ وہ مدد کرنا بند کر دیں، بلیو می آپ کی اپنی مدد کم ہو جائے گی، بند ہو جائے گی۔ میں نے ذاتی طور پہ بھی دیکھا، ایک وقت تھا میرے پاس 10-12 لوگ کام کرتے تھے، تو یوں سمجھے ان دنوں دولت بہت زیادہ خون کی طرف برستی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ تھوڑے میں بندے کم کر لیتا ہوں۔ اچھا، جیسے جیسے کم کرتا گیا تو ایک تو ان کی تنخواہیں آنا وہ کم ہوئیں، پھر ان کے ساتھ جو برکت، لائک آپ کسی کو 1 لاکھ روپے دیں تو اللہ تعالیٰ ساتھ 5 سے ضرب بھی تو دیتے ہیں نا، 5 10 جتنا بھی اس کی مرضی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ سے ریکنسیڈر کیا، اور اب میں اس معاملے میں اس معاملے میں کنجوسی نہیں کرتا۔ کسی کو دینا ہو، کسی کو پے کا مسئلہ ہو، گھر میں ملازموں کا مسئلہ ہو، یا چھوٹے موٹے جو بھی اخراجات ہوتے ہیں، تو آپ اپنے میاں کے معاملے میں دل نہ تنگ نہ کیجیے۔ رمضان ہے، اللہ سے دعا کیجیے، دونوں کیجیے، اپنے بچوں سے کروائیے، یقین مانیں یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سب کہتی ہیں کہ سر میرے شوہر ملک کے باہر ہیں اور وہ مجھ کو خرچ نہیں دیتے یا براہ راست نہیں بھیجتے، سارے پیسے اپنے بھائی کو دیتے ہیں، اور میں ان سے کیسے مانگوں؟ تو میرے بچے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات اپنے میاں سے کریں کہ جب مجھے ضرورت ہے تو میں کیسے مانگوں؟ وہ کہیں گے بھائی سے لے لو۔ تو اس کا مطلب ہے ان کا بھائی آپ کے لیے والد کے درجے میں چلا جائے گا، سسر کے درجے میں چلا جائے گا، گھر کے سربراہ کے درجے میں چلا جائے گا۔ آپ ان سے پیسے نہیں مانگنا چاہتے، یا اس کے دل پہ بوجھ آئے گا کہ یہ پیسے مانگ رہی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر روز صبح ان کے دکان پہ دفتر جانے سے پہلے لسٹ بنا کے ان کو دے دیا کہ یہ چیزیں چاہیے۔ اس میں سبزیاں ہوں، گھر کی چیزیں ہوں، یہ جو وائپر شائپر، اچھا یہ معمول بنائیے کہ ریگولر بیسس پہ یہ لسٹ ان کو دیجیے، اور چیزیں جس روز لسٹوں پہ عمل ہونا شروع ہو جائے گا تو وہاں سے اس کے کھاتے میں ایک کھاتا کھل جائے گا کہ یہ سب کو یہ چیزیں جانی ہیں۔ سب کا مطلب SUB، یعنی آپ کی چیزیں آنی ہیں۔ اچھا، اسی طور پہ جب آپ نے کچھ اپنی چیزیں خریدنی ہوں تو انہیں کہیے کہ بھائی میں نے یہ چیزیں منگوانی ہیں، تو آپ لے آؤ گے یا میں ساتھ چلوں؟ تو وہ ظاہر آپ کو اپنی پرسنل لائف کے لیے کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، تو ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ وہ لسٹ ان کو لکھ کے دینے، وہ لے آئیں۔ جب ان کو جھجک نہیں ہے، ان کو حرج نہیں ہے، تو آپ نے پھر کیوں شرمانا؟ تیسری صورت یہ ہے کہ جب پھر آپ کچھ چیزوں میں ان کے ساتھ جا کے بھی لا سکتے ہیں۔ اسی طور پہ ہر 1 آدھ ماہ کے بعد آپ جو کپڑا لتا لینا ہوتا ہے،
دیسی گھی منگوانا ہو, اپنے اولیو آئل منگوانا ہو, تو پھر اس کا بجٹ ہولے ہولے آپ خود بھی حساب رکھیں کہ اگر اس ماہ آپ نے 5,000 10,000 خرچ کرایا تو اگلے ماہ تھوڑا زیادہ کروائیے. اور چیزیں دوسرے کو عادی کرنے کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. ایک روز خود ہی آئے گا وہ بھائی, آپ کو اسے پتہ ہوگا کہ یہ ریگولر خرچ ہے اس کا, تو پیسے آپ کو دے دیں گے. اجتماعی گھر میں فاقہ نہیں ہوتا, بل آپ کے ذمہ نہیں ہوتے, گھر کا کرایہ آپ کے ذمہ نہیں ہوتا, دوسرا کر رہا ہوتا ہے. ہم بعض دفعہ کچھ لوگوں کے اکسانے پہ, بعض دفعہ اپنے خیال سے کہ میرے پاس کیوں نہیں آتے, یہ میں خرچ کروں, تو میں خرچ کرنے کے ساتھ کچھ چیزیں جڑی ہوتی ہیں. اگر وہ ایک وقت آتا ہے, یہ بھی رستہ کھل جاتا ہے, پھر آپ گھر کے سربراہ کے نائب ہو جاتے ہیں. تو تب تک صبر کے ساتھ اور پیشنس کے ساتھ, خود پیسے چاہیے ہوں تو ساری عمر اماں سے, ابا سے, بھائی سے لیتے ہی رہے نا, آتے جاتے بندہ ان سے لے لیتا ہے اور یہ سنبھال کے رکھتا ہے. اچھا جی, سمیر یا سمیرا, سر جی میری شادی ہونے والی ہے, جو شخص اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے وہ میرا کیسے بنے گا؟ مجھے ڈر لگتا ہے. میرے بچے کس نے زور دیا ہے, جبر کیا ہے کہ آپ ضرور اسی سے شادی کرو؟ پھر کوئی ایسا آپ نے نہ تو اپنی عمر لکھی ہے نہ تعلیم لکھی ہے, تو یا تو اس بات کو مان لیں کہ آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے, آپ کے رشتے نہیں آ رہے تھے, یا پھر یہ کہ آپ کی تعلیم کم ہے تو بھی اچھے رشتے سے محروم رہے. تو اب جس سے شادی ہو رہی ہے, یا تو یہ آخری اور واحد آپشن ہو, تو پھر تو پریشانی. اعتراض برائے اعتراض اگر یہ سوچنا کہ اس نے وہ وہاں کو چھوڑ دیا, یہ بہت ممکن ہے کہ اس عورت نے بہت تنگ کیا ہو. اب اس عورت کے بارے میں بھی جاننا چاہیے کس وجہ سے ان کی علیحدگی ہوئی, یہ بعد میں پوچھ لیجیے گا. اور فیصلوں کے بارے میں دقت تب ہوتی ہے جب آپ کے پاس 4 آپشن ہوں, یہ رشتہ, یہ رشتہ, یہ رشتہ, پھر ہوتا ہے کس کو قبول کیا جائے. اس میں اگر یہ آتا ہے دوسری شادی والا, بچوں والا, تو بالکل نہیں کرنا چاہیے. اگر ایک ہی رشتہ ہے, اسٹیبل ہے, پڑھا لکھا ہے, سمجھدار ہے, اور عمر بھی بہت زیادہ نہیں ہے, 5-10 سال کا فرق ہے, اور آپ کی عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے, رشتے بھی نہیں آتے, آنا ختم ہو گئے, تو پھر تو آپشن کوئی نہیں ہوتا. پھر آرام سے کریں, دل و جان سے خدمت کریں, محبت کریں, پچھلے کا غم اس کو بھلا دیں کہ عورتیں بے وفا بھی ہوتی ہیں, چرلی بھی ہوتی ہیں, تو ہوپ فلی آپ کی زندگی بہت اچھی گزرے گی. عائشہ کہتے ہیں سر کیا جو ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہو کیا وہ بھی ناشتہ استعمال کر سکتے ہیں؟ میرے بچے ناشتہ, کھانا, لنچ, ڈنر جو مرضی آپ استعمال کریں. آپ اس سے ناشتے کا پوچھ رہے ہو جو یہ والا ہے, ویٹ لاس ناشتہ, یہ بہت محفوظ ہے. ایک تو اس میں نٹس ہیں, اس کے اندر 10 چیزیں ہیں ڈلی ہوئی, آپ کو موٹاپے سے روکتا ہے. یعنی ایون آپ سحری میں بھی یہ کھا سکتے ہیں, اور جو شام میں افطاری میں بھی کھا سکتے ہیں. آپ کے وہ جو پراٹھوں کا وزن ہے, وہ جو چیزیں آپ کو موٹا کرتی ہیں, اس سے آپ کو یہ بچا لیتا ہے. ویسے تو یہ بچوں کو بھی دیا جا سکتا ہے, لیکن آپ چونکہ بچوں کو دودھ پلاتے ہو تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دودھ ضرور پینا ہے. یعنی جب ماں فیڈ کرا رہی ہو تو اس کو پھر خود بھی دودھ کا انٹیک بڑھانا ہوتا ہے تاکہ بچے کمزور نہ رہے اور بچے کو اس کی جو خوراک ہے وہ پوری ملتی رہے. لیکن اب آخری جو یہ ہے ہمارا کوئک فکس کا, یہ طلعت کا ہے. کہتی ہیں سر جی میری شادی کو 4 سال ہو گئے اور ایک بچہ ہے. ساس بولتی ہے کہ آگے بچہ نہیں کرنا, شوہر اس بات کو نہیں مانتا, میں ساس کو کیا جواب؟ بیٹا آپ اس کی ساس کی ماں تھوڑی لگتی ہو, نہ اس کی بیٹی ہو. شوہر کی مانی جائے گی, اپنے دل کی مانی جائے گی. ساس از نو مور ریسپانسبل فار دس ڈیسیجن. وہ کہتی رہے, ساس کیوں کہہ رہی ہے؟ تاکہ نہ زیادہ بچے آئیں, نہ اس کے بیٹے کو آپ سے زیادہ محبت ہو, نہ وہ اپنے بچوں میں کھبے, وہ اس کی خدمت کرتا رہے, اس کے بچوں کی یعنی اپنے بہن بھائیوں کی کیئر کرتا رہے. دس از دا پالیٹکس. اور اس پالیٹکس سے بچنے کا جو آسان نسخہ ہوتا ہے کہ ڈھیر سارے بچے کرنے چاہیے تاکہ میاں ان بچوں میں زیادہ آئے. اور ساس نے اس پہ پابندی لگائے بھی تو اس کا ایک ہی جواب ہوتا ہے, کیا ہے وہ مصرع, آپ کی ایک مسکراہٹ اس کا جواب ہے. اور ہو بھی تو نہ کہیں اپنے بیٹے سے پوچھ لیں, میں کیا کر سکتی ہوں. اس کو تفصیل سے نہیں کوئی بیان کرنا, انہوں نے کہا اپنے بیٹے سے کریں, میں تو ظاہر ان کی بیوی ہوں, ان کی بات ماننا میرے ذمہ ہے. خاتون حضرات, امید ہے رمضان المبارک کی برکتوں کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہے ہوں گے.
اور رمضان کی جو برکتیں ہیں سب پہ برستی ہیں بارش کی طرح. وہ سعید روحیں ہیں کہ جو پورے دن میں اپنے غصے پہ بھی قابو رکھتی ہیں، اپنی زبان پہ بھی قابو رکھتی ہیں، بد زبانی پہ بھی قابو رکھتی ہیں، اور اپنی عبادت کو زیادہ خالص، زیادہ محبت سے نمازوں کے معاملے میں، قرآن پاک کی تلاوت کے معاملے میں، صدقہ اور خیرات کے معاملے میں، جو آپ کے ایک تو کچھ چیزیں جو لوگوں کو نظر آتی ہیں، کچھ چیزیں جو صرف آپ کے دل کو، آپ کی روح کو علم ہوتا ہے. رمضان المبارک میں کچھ عبادتیں یا کچھ اللہ کا ذکر ایسا ضرور کرنا چاہیے جو آپ کی روح کو اطمینان کی آخری حد پہ لے جائے، اور یہ اکیلے میں کرنا چاہیے. جب باقی سو رہے ہوں تو آپ عبادت بھی کر سکتے ہیں، تلاوت بھی کر سکتے ہیں، اور دن میں بھی الٹے سیدھے کام کرنے سے، خواتین کو چونکہ شوق ہوتا ہے تو الٹے سیدھے کاموں سے بچ کے، یعنی یہ مہینہ انویسٹمنٹ کا مہینہ ہے. اس وقت کبھی اپنے لیے دعا کیا کریں تو مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور شامل کیا کریں، اس لیے کہ میں آپ کو بھی محبت سے یاد رکھتا ہوں، آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ آپ کی زندگیوں کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، خیر سے بھر دے، اور جو دکھ اور آپ کی مشکلیں ہیں ان کو آسان کر دے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.